السلام علیکم بیٹو، آج ہم نے آپ کے لیے شاعری کا انتخاب کیا اور شاعری میں سے غزل کا کیونکہ تمام جو اصناف ہوئے اصناف شاعری بھی ہے اور اصناف نثر بھی ہے۔ نثری اصناف کے تحت آپ داستان، ناول، ڈرامہ، شارٹ اسٹوری جس کو کہتے ہیں مختصر افسانہ، ان کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور شاعری میں جو اصناف شاعری ہے ان میں غزل، نظم، رباعی، مرثیہ، مصنوی، قصیدہ وغیرہ۔ آج ہم نے آپ کے لیے جو ٹاپک اور جو موضوع اٹھایا ہے وہ ہے غزل۔ ان میں سب سے زیادہ جو مقبول صنف ہے وہ کیا ہے؟ غزل۔ پہلے ہم غزل کی حیت کیا ہے، یہ غزل ہوتی کیا ہے؟ حیت ہو گیا اسٹرکچر، کیا ہو گیا؟ اسٹرکچر، اس کی فارم، شکل جسے کہتے ہیں، کسی چیز کی ظاہری بناوٹ، کسی چیز کی ظاہری بناوٹ کیسی ہوتی ہے۔ اگر آپ مکان کو لیں گے تو ہم کہیں گے اس میں کون سی اشیاء درکار ہوتی ہے؟ اس میں پتھر درکار ہوتے ہیں، اس میں اینٹیں درکار ہوتی ہے، سیمنٹ ہوتی ہے نا، اور لوہا، ریت، باجی، ٹین وغیرہ۔ تو ان مختلف اجزاء سے مل کر ایک مکان بنتا ہے، وجود میں آتا ہے۔ اسی طرح غزل کی حیت ہے، غزل تین چیزوں سے بنی ہوتی ہے۔ غزل میں کون چیزیں درکار ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حیت، ظاہری بناوٹ، ساخت۔ سب سے پہلے آتے ہیں، دیکھیے غزل کے لغوی معنی جو ہے، لغوی معنی ڈکشنریکل میننگ، جو ڈکشنریکل میننگ غزل کا ہے نا، وہ ہے عورتوں کے ساتھ باتیں کرنا یا عورتوں کے مختلف باتیں کرنا، یہ ساری اس کی مفہوم میں شامل ہے، اس کے لغوی معنی میں شامل ہے۔ غزل میں اسی طرح جس طرح مکان کے اجزاء میں مختلف چیزیں شامل ہوتی ہے، اسی طرح غزل کی بناوٹ میں بھی مختلف اجزاء کا عمل دخل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ کے لیے ایک چھوٹی سی بحر میں غزل دوں گا، غالب کی ایک چھوٹی سی بحر میں غزل ہے۔ دل نادان تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ شاید نمبر 2 ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ دیکھیے ہم یہ 3 اشعار لیں گے۔ پہلا شعر جو ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اس پہلے شعر کو لیے دیکھیے، شعر کی نشانی یہ ہے، اگر آپ کو کوئی شعر دکھانا ہو تو آپ ایسے لکھتے ہیں۔ اگر آپ کو ایک ہی لائن ہے، مصرع دکھانا ہو تو مصرع اس نشانی سے ظاہر کرتے ہیں، ہے نا۔ اس کا مطلب جب آپ ایسے لکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دونوں میں سے لکھنی ہے۔ اگر آپ ایسے لکھیں گے تو آپ اس کا مطلب ہے آپ کو ایک ہی میں سے لکھنا ہے۔ اور یہ ایک اور نشانی ہے، یہ تخلص کی نشانی ہے۔ شاعر جو چھوٹا سا نام اپنی شاعری میں بجائے اصلی نام کی استعمال کرتا ہے اس کو تخلص کہتے ہیں۔ جب شاعری میں تخلص کا استعمال کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ آتا ہے، مثلا مرزا اسد اللہ خان غالب، اس کے اوپر یہ ہوتا ہے اسد اللہ خان، اس کا نام ہے۔ اس کے اور بھی خطابات ہیں، نجم الدولہ، نظام جنگ، مرزا اسد اللہ خان، یہ خطابات ہیں جو غالب کو نجم الدولہ، نظام جنگ وغیرہ، یہ غالب کو خطابات عطا ہوئے تھے مغل دربار سے، یہ خطابات ہیں غالب کو۔ اور مرزا کیوں بولتے ہیں غالب؟
کیونکہ غالب کا جو سسرال تھا وہ دلی میں تھا. کہاں تھا؟ دلی میں. دلی والے غالب کو پیار سے نظر دوشے بھی بولتے تھے. دوشے کہتے ہیں دلہا کو. غالب کو دلی والے پیار سے نظر دوشے بھی بولتے تھے. اور اسد اللہ خان آپ کا نام ہے, اصلی نام, یہ اصلی نام ہے اس کا. اور غالب اس کا تخلص ہے. غالب اس کا شاعری میں چھوٹے سا نام استعمال کرتے ہیں, اس کو تخلص بولتے ہیں, اصلی نام بولتے ہیں. اسد شاعر, اور اسد کی ایک اور بھی روایت ہے. اسد جو ہے غالب پہلے جو شاعری کرتا تھا اس میں آپ اسد بطور تخلص کا استعمال کرتے تھے. بعد میں اس نے بدل ڈالی. کیوں؟ کیونکہ ایک اور شاعر تھا دلی میں جو آپ کے اس تخلص سے فائدہ اٹھاتا تھا. وہ کہتا تھا غالب کی غزل میں نے ہی لکھی ہے. مثلا ایک شاعر میں اس کا آپ کو یہاں لکھوں گا, میں نے لڑکپن میں مجنوں پہ اسد سنگ اٹھایا تھا, اس سے یاد آیا. غالب کا شعر ہے. غالب فرماتا ہے کہ میں نے بچپن میں جب لوگ مجنوں کو پتھر کے مارے تھے تو میں نے بھی اٹھایا تھا, لیکن اٹھا کے ہی مجھے اپنا سوال آیا کہ میں کسی کے کبیر کا ایک فرد ہو, ایک دن مجھ سے بھی یہ ہونے والا ہے. یہاں غالب دیکھیے اسد استعمال کرتا ہے تخلص پہلی شاعری میں. پھر غالب نے بدل ڈالا اور نیا تخلص غالب اختیار کیا. پہلا شعر جو ہے دیکھیے, دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, آخر اس درد کی دوا کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں اس میں دو الفاظ ہے یہاں بھی ہے, کیا یہاں بھی ہے. جو الفاظ بار بار آئے غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرع میں کہا جاتا ہے, ہم کہتے ہیں نا غزل کا پہلا شعر یعنی اس کو مطلق کہا جاتا ہے. اس کے دونوں مصرع ہم کہا کہ ہم ردیف ہوتے ہیں. دیکھو ردیف کیا ہوتا ہے, اس میں دو الفاظ ہیں کیا اور ہے, یہ دونوں مصرعوں میں دار آیا ہے نا. پھر دیکھیں اگلے اشعار میں ہوتا ہے, اس کے بعد جو آنے والے اشعار ہوتے ہیں ان میں ہر دوسرے مصرع میں یہ کیفیت جاری رہتی ہے. یہی ہوتا ہے. دیکھیے کیا ہے, پھر پہلے مصرع میں نہیں ہے لیکن دوسرے مصرع میں ہے کیا ہے. پھر تیسرے شعر کو ملاحظہ کیجیے, پہلے مصرع میں نہیں ہے لیکن دوسرے مصرع میں پھر آیا ہے کیا ہے. بار بار آنے والے الفاظ جو غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرع میں آتے ہیں اور آنے والے اشعار کے دوسرے مصرع میں آتے ہیں, ان کو ردیف کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ردیف. گو کہ اس غزل میں دو الفاظ کیا اور ہے ردیف استعمال کیے. اب آئیے یہاں ہوا یہاں دوا. اب دوسرے مصرع پہ شعر پہ آئیے, پہلے مصرع میں نہیں ہے دوسرے مصرع ہے ماجرا. اس پہ آئیے مدعا, ہوا دوا ماجرا مدعا. یہ الفاظ جو ہے یہ آواز میں ملتے ہیں, ریزمبلنگ ساؤنڈ, یہ آواز میں ملتے ہیں, ان کی آواز ایک جیسی ہے. ان کو کہتے ہیں رائمنگ ورڈز انگریزی میں, اور اردو میں ان کو کہا جاتا ہے کافی. اس غزل میں کافی جو ہے وہ یہی الفاظ ہیں ہوا دوا مدعا ماجرا وغیرہ. یہ الفاظ میں کافی ہیں, یہ آواز میں ملتے ہیں, اور جو آواز میں یکساں ہوتے ہیں, جو آواز میں یکسانیت رکھتے ہیں, ان الفاظ کو غزل میں کیا کہا جاتا ہے کافی. انگریزی میں کوئی رائمنگ ورڈز بولتے ہیں. تو یہ پہلے شعر کے دونوں مصرعوں میں ہوتا ہے. آپ ملاحظہ کیجیے, دیکھیے ہوا دوا, یہاں بھی ردیف ہے کیا ہے. یہ غزل کا پہلا شعر جو ہوتا ہے اسی پہ جسے مطلق کہا جاتا ہے, اسی پہلے شعر پہ قافیہ اور ردیف کا تعین ہوتا ہے. جو پہلا شعر ہوتا ہے غزل کا جسے مطلق کہا جاتا ہے, اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے دونوں مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں. یہی ہو گیا, یہ پہلے مصرع میں بھی قافیہ ہے دوسرے میں بھی قافیہ ہے, پہلے میں بھی ردیف ہے دوسرے میں بھی ردیف ہے. یعنی اسی لیے کہا جاتا ہے غزل کا پہلا شعر جسے کیا مطلق کہا جاتا ہے, اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے دونوں مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں. اب جو آنے والے ہیں دیکھیے اس کو کہا جاتا ہے مطلق. مطلب غزل کا پہلا شعر, اس کے دونوں مصرع ہم کا مطلب یہی مطلب اس کا جو تلفظ ہے یہی ہے, اعراب یہی ہے
اس کا دوسرا معنی ہے آسمان. دوسرا معنی کیا ہے؟ جس طرح ہم کہتے ہیں، جس طرح خبروں میں کہا جاتا ہے کہ جو میم تو لام ہو رہا ہے، اس کا دوسرا معنی آسمان ہے. اس طرح خبروں میں کہا جاتا ہے کہ محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں میں مطلب ابر آلود رہنے کا امکان ہے. وہاں مطلب سے مراد آسمان ہے. اور غزل کی دنیا میں، شاعری کی دنیا میں مطلب کا مطلب ہے غزل کا پہلا شعر. ہو گیا. اب دیکھیں دوسرے شعر کیا کہتے ہیں. اگر دوسرے شعر میں بھی یہی کہتے رہے، یعنی اس کا پہلا مصرع اور اس کا دوسرا مصرع ہم کا کیا ہوا ہم ردیف ہوں، تو اس شعر کو کہا جاتا ہے حسن مطلب. حسن مطلب ایک وہ نام ہے اس کا زیب مطلبی کہا جاتا ہے. زیب مطلب، حسن مطلبی اور زیب مطلب. کون سا شعر؟ دوسرا شعر. مطلب کے فوراً بعد آنے والا جو شعر ہوتا ہے، اگر اس میں بھی مطلب کی طرف پہلا اور دوسرا مصرع دونوں ہم کافی وہاں ردیف ہوں، تو اسے زیب مطلب یا حسن مطلب کہا جاتا ہے. اس غزل میں آپ دیکھیے اس میں حسن مطلب نہیں ہے، کیونکہ دوسرے شعر میں ہم ہے مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی ماجک ہے. پہلے مصرے میں نہ ردیف بھی ہے اور نہیں کاف ہے، اس لیے یہاں اس غزل میں حسن مطلب نہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ایک اور غزل میں سب سے اچھا شاعر جو غزل میں، جب شاعری کی مائٹی سے مشاعرہ ہوتا ہے تو وہاں ایک سال محفل بھی ہوتا ہے، اور ہر شاعر جب اپنا اپنا کلام پڑھتا ہے تو اس میں سے ایک شاعر کا انتخاب کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس غزل میں یہ سب سے اچھا شعر ہے. تو اس سے کہا جاتا ہے اس جو غزل میں سب سے بہترین شعر ہو اس سے کہا جاتا ہے بیت الغزل. کیا کہا جاتا ہے؟ بیت الغزل، یا اس کا ایک اور نام ہے شاہمہر. دونوں نام بیت الغزل بھی اور کہا ہے غزل کا سب سے بہترین شعر. غزل کا سب سے بہترین شعر. کتنے ورڈ ہو گئے؟ 3. ایک ہے مطلب، دوسرا ہے حسن مطلب، تیسرا ہے بیت الغزل یا جسے شاہ بہر بھی کہا جاتا ہے. اور یہ 3 ورڈ. اس کے علاوہ بہر اور قافیہ، یہ بہر اور وزن اور چیزیں ہیں. بہر کیسے دیکھی جاتی ہے؟ یہ جو غزل ہے ہم کہہ سکتے ہیں چھوٹی بہر ہے. یہ کیا کس میں ہے؟ چھوٹی بہر میں. کوئی غزل لمبی بھی ہوئی اس میں مصرے بڑے بھی ہو سکتے. غزل کا سب سے آخری شعر جو ہوتا ہے عام طور پر اس میں شاعر اپنا تخلص سما کرتا ہے. عام طور پر اس پر شاعر اپنا اسے کہا جاتا ہے مقطع. مقطع نہیں قطع کرنا، کاٹ لینا، کرنے والا، کاٹنے والا. مقطع غزل کا سب سے آخری شعر ہوتا ہے. عام طور پر اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. جو چھوٹا نام ہوتا ہے اپنے اصلی نام کے بجائے جسے تخلص کہا جاتا ہے، عام طور پر شاعر اپنے تخلص کو اسی شعر میں استعمال کرتا ہے. اسے مقطع کہا جاتا ہے. ہاں، کاٹنے والا. غزل کا سب سے آخری غزل کو کاٹنے والا، غزل کا اکرام کرنے والا. ہو گیا یہ. اب کچھ غزلیں ہوتی ہیں جس میں ردیف نہیں ہوتا ہے. کیا نہیں ہوتا ہے؟ اگر بغیر ردیف غزل ہو اور اس میں صرف قافیے ہو، ردیف کا استعمال، جس طرح یہاں دیکھیے آپ اس میں آپ دیکھتے ہیں ردیف کیا اور ہے. کسی غزل میں ردیف نہیں ہوں گے اور وہاں کیا ہو رہا ہے؟ صرف قافیے استعمال ہوں گے. اس کو کہتے ہیں غیر مرتب ہے. کیا بولتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں غیر یعنی اس میں ردیف استعمال ہی نہیں کیے گئے، اس میں استعمال ہی نہیں کیے گئے ہیں. اچھا، اور وہ بہر اور ردیف و قافیہ جس کے لحاظ سے غزل کہی جاتی ہے، جس کے لحاظ سے غزل اسے کہتے ہیں غزل کی زمین. جس طرح ہم جس زمین میں آپ بیج بوتے ہیں یہ الگ زمین ہے، غزل کی بھی ایک زمین ہوتی ہے. یعنی وہ قافیے اگر کوئی
مثلا غالب نے یہ غزل کہی ہے دل نادان تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے. اگر کوئی انہی قافیے کا استعمال کرے اور ایک اور غزل لکھے لیکن انہی قافیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسی بحر کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اور غزل لکھی ایک اور غزل وجود میں لائے تو اس غزل ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شاعر نے غالب کی زمین میں غزل کی. دل نادان تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی غالب نے غزل کی اس شاعر نے غالب کی غزل دل نادان تجھے ہوا کیا ہے کی زمین میں غزل کہی ہے. آپ کو بات سمجھ آتی ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں اس مذکورہ شاعر نے یہ غزل غالب کی غزل دل نادان تجھے ہوا کیا ہے کی زمین میں کہی. ہو گیا کلیئر؟ اب دیکھیے غزل جو ہے یہ ہو گیا. غزل کا ہر شعر جو ہوتا ہے غزل میں خصوصیت یہ ہے کہ ہر شعر جو ہوتا ہے وہ الگ الگ معنی کا حامل ہوتا ہے. این اینٹی ان سیلف خود مختار ہوتا ہے. ہر شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے اپنی جگہ. کون غزل کے اگر آپ غزل کا کوئی بھی شعر لیں گے الگ سے اس کو پرکھیں گے اور وہ پورا مانیں گے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ غزل کا ہر شعر اپنی جگہ ایک جدا معنی حیثیت کا مالک ہوتا ہے ایک مکمل اکائی ہوتا ہے بنسبت نظم کی. اسی لیے نظم کے اوپر موضوع ہوتا ہے غزل کے اوپر موضوع نہیں ہوتا ہے. غزل کا ہر شعر چونکہ الگ الگ موضوع کو لیے ہوتا ہے الگ الگ معنی کا حامل ہوتا ہے اس لیے غزل کے اوپر کوئی موضوع چسپاں نہیں کیا جا سکتا ہے. بنسبت اس کی جب ہم نظم پہ آتے ہیں شاعری کی دوسری صنف نظم جب ہم اس پہ آتے ہیں تو نظم کسی موضوع کے تحت ہی کہی جاتی ہے. نظم کے اشعار جو ہوتے ہیں وہ آپس میں باہم مربوط ہوتے ہیں بالکل اس مالا کی طرح جس میں دانے پروئے جاتے ہیں. آپ ایک دھاگا لیتے ہیں اور اگر آپ دانوں کو لیں گے مختلف دانوں کو اور آپ ان دانوں کو پروتے ہیں کس میں دھاگے میں سوئی سے اوپر گاٹھ لگائیں گے اور پہنیں گے ہم کہیں گے مالا ہے. بالکل اسی طرح نظم کے اشعار جو ہوتے ہیں وہ آپس میں مربوط ہوتے ہیں وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان میں ایک تسلسل قائم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے تسلسل. ایک شاعر دوسرے شاعر کے بغیر آپ نہیں پڑھ سکتے اسے معنی نہیں نکلنا کیونکہ آپس میں اشعار جڑے ہوئے ہوتے ہیں ایک ہی موضوع کے تحت کہے جاتے ہیں اس لیے ان میں تسلسل ہوتا ہے کنٹینیوٹی ہوتی ہے. بنسبت اس کے غزل جو ہوتی ہے غزل میں یہ چیز نہیں ہے. یہاں ہر شعر خود مختار ہے مکمل اکائی ہے اپنی جگہ جگہ معنی حیثیت کا مالک ہوتا ہے. الگ سے آپ اس کا معنی اخذ کر سکتے ہیں کوئی بھی شعر الگ سے پڑھ سکتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے غزل کا ہر شعر اپنی جگہ مکمل اکائی ہوتا ہے. آگے سمجھ. اور نظم میں کیا ہوتا ہے نظم بندوں میں کہی جاتی ہے مختلف بند ہوتے ہیں ایک بند کے بعد دوسرا بند. اور نظم میں جو ہوتا ہے اس کے حیت میں کیا ہے اس کے حیت میں داخل یا یہ مسدس کی فارم میں ہوتا ہے مسدس کی شکل ہوتا ہے یا مخمس کی شکل ہوتا ہے. اگر 6 مصروں پر ایک بند مشتمل ہو تو کہتے ہیں یہ نظم مسدس کی شکل میں لکھی گئی ہے. اس طرح مسدس حالی اسی طرح لیکن یہاں یہ چیز نہیں ہے. غزل میں ہر شعر جو ہے اپنی جگہ مکمل اکائی ہوتا ہے. یہ ہو گیا اس کا کیا حیت. صحیح مقبول سے رہی ہے قدیم زمانے سے ہی کیونکہ لوگ پہلے غزل ہی میں تمازبائی کرتے تھے. لوگ پہلے کہاں کس میں تمازبائی کرتے تھے غزل میں ہی. اسی لیے غزل کا جو سلسلہ ہے اسی لیے غزل اتنی مقبول عام صرف آج تک چلی آ رہی ہے. شعرا جو ہے وہ زیادہ تر غزل میں ہی تمازبائی کرتے ہیں. یہ ہوگی غزل کی حیت. اس کے بعد ہے غزل کا یہ کیا کہتے ہیں اس کو تاریخ. غزل کی تاریخ جو ہسٹری غزل آئی کہاں سے ہے پھر اس کے مختلف ادوار جو ہے ان میں غزل کبھی اس کا عروج ہوا ہے کبھی زوال. وہ ہم دوسرے موضوع جس کو کہتے ہیں غزل کی